نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 61 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا صحیح علم آنے کے بعد، فقل تعالوا حاجک فیہ، فمن حاجک فیہ، جو لوگ اس معاملے میں آپ سے بحث کرتے ہیں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس صحیح علم آنے کے بعد، فقل، آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے لوگوں کو تم اپنے لوگوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ فمن حاجک، پس وہ شخص، حاجک، حاج یا حاج محاجاتن، باب مفاعلہ سے، یعنی اس نے آپ سے جھگڑا کیا، حجت بازی کی، تو من بعد، بعد اس کے ما جاءک من العلم، کہ آ چکا آپ کے پاس علم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، سچائی وہ آپ کے پاس آ چکی، فقل، آپ کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ، تم آؤ، نبتہل، ندعو ابناءنا، ہم پکارتے ہیں، بلا لاتے ہیں، ابناءنا، ابن کی جمع اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نساء امرا کی جمع ہے، ہم اپنی خواتین کو اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے لوگوں کو تم اپنے لوگوں کو، ثم، پھر، نبتہل، ہم مباہلہ کریں۔ مباہلہ کہتے ہیں فریقین، دونوں اطراف، وہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ مباہلہ ہے۔ ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ، بس ہم کر دیتے ہیں اللہ کی لعنت، یعنی ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی لعنت بھیجیں، علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اس کی دعا کر لیتے ہیں۔ یہ آیت مباہلہ ہے، اور اس سورہ آل عمران کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 آپشن دیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران، یہ سن 9 ہجری میں آیا تھا، بعض حضرات نے 10 ہجری کا لکھا ہے، اور بعد نے رجب 9 ہجری کا، یمن کی حدود میں یہ سعودی عرب کا ایک علاقہ تھا، تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وفد آیا تھا،
اور اس صوبے کا جو دارالحکومت تھا اس کا نام نجران تھا۔ یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ کوئی 1,20,000 کے قریب ان میں جنگی جوان تھے، اور یہ سارا علاقہ عیسائیوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا اور پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا، اور یہ رائے قرار پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا جائے۔ 60 ارکان پر مشتمل وفد بھیجا گیا، اور یمنی دھاری دار کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، تو انہیں گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ ریشمی چادریں، سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ یہ چیزیں پہنی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی، تو جب انہوں نے لباس تبدیل کیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی۔ تو یہ کل 60 ارکان تھے، 14 ان میں اشراف تھے، 3 ان کے بڑے تھے۔ عبد المسیح ان کا امیر تھا، اہم یہ ان کا مشیر تھا، اور ابو حارثہ بن علقمہ یہ ان کا حبر تھا، ان کا عالم تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، دلائل سے ان کے جو باطل عقائد تھے ان کا رد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے: اسلام قبول کریں، یا جزیہ ادا کریں، یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو عیسائیوں کی طرف سے جن لوگوں نے گفتگو کے لیے 3 بندے آئے تھے، ایک شرحبیل، عبداللہ ابن شرحبیل، اور جبار ابن قیس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، الوہیت مسیح کا جو ان کا عقیدہ تھا اس کا انکار کیا، اور آخر میں یہ 3 آپشن پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ شرحبیل نے اپنے ساتھیوں کو مباہلے سے منع کیا، اور کہنے لگا کہ آپ جزیہ ادا کریں، مباہلہ نہ کریں، کیونکہ مباہلے میں تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو۔ ابناءنا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کی تھی، داماد بھی ہیں۔ حضرات حسنین کریمین، حضرت سیدہ فاطمہ، یہ سب داخل ہیں، اور یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجازی بیٹے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد، حسنین کریمین آپ کے نواسے ہیں۔ اور انفسنا سے مراد اپنے لوگ، یعنی قومی بھائی، دینی بھائی، وہ مراد ہیں۔ اہل تشیع وہ اعتراض کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ صرف سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لی، اور اس موقع پہ فرما بھی دیا تھا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، کیونکہ مباہلہ میں صرف حضرت سیدہ فاطمہ تھی۔ جواب یہ ہے کہ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں، ناسخ التاریخ میں، یہاں تک کہ جو شیعوں کی کتابیں کافی وغیرہ، اس میں بھی موجود ہے، اصول کافی میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ البتہ مباہلہ کے وقت صرف ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں، باقی صاحبزادیاں پہلے انتقال کر چکی تھیں۔ حضرت رقیہ کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، سیدہ زینب کا انتقال 8 ہجری میں ہوا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 9 ہجری میں، اور یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ اہل تشیع انفسنا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل پر دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفسنا، صرف اپنے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ انفسنا، اور کہتے ہیں کہ چونکہ سیدہ فاطمہ حسنین کریمین وہ تو ابنا کے اندر آ گئے، لیکن انفسنا یہ جو جمع کا صیغہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کے تمام حضرات مفسرین کرام انہوں نے لکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابنا کے اندر داخل ہیں۔ انفسنا وہ تو عموم ہے، انفسنا کے اندر یعنی عموم پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انفسنا اگر ہم کہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے مراد ہیں، تو یہ یعنی ان کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اس میں ہے کہ وہ ابنا کے اندر ان کو شامل کیا جائے، کیونکہ انفسنا قرآن کریم میں کئی مقامات پہ وہ قومی بھائیوں کے لیے، دینی بھائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔
یخرجون انفسہم من دیارہم، اپنے قومی بھائیوں کو نکال رہے تھے، تخرجون انفسکم من دیارکم ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم. تو ان تمام آیات میں انفس کا لفظ یہ دینی اور قومی بھائیوں کے لیے استعمال ہوا ہے.